اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ قدیم زمانے میں ہوا میں اڑنے والی قالین کو طلسماتی کہانیوں کا حصہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اس جدید دور میں سائنسی طریقے سے بنائے جانے والے ہوائی جہاز اور جیٹ پلین نے یہ ثابت کر دیا کہ انسانوں کے لیے ہوا میں اڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن آج سے ہزاروں سال پیچھے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اڑنے والی تخت عطا کی گئی تھی، جس کی رفتار آج کے جدید دور کے ہوائی جہاز اور راکٹوں سے کئی گنا زیادہ تھی، اور جس کی خصوصیات اس قدر زیادہ تھی کہ اس کا مقابلہ آج کے زمانے کے ہوائی جہاز بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایسے برگزیدہ نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ ایک عظیم بادشاہ سے بھی نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام نے 700 سال سے بھی زیادہ مشرق سے مغرب تک تمام مخلوقات پر حکومت کی۔ یہ عظیم الشان بادشاہت آپ کی اس دعا کا نتیجہ تھا جو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو۔ بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں، جانوروں اور پرندوں کو بھی آپ کا تابع فرما دیا۔ آپ علیہ السلام تمام مخلوقات کی زبانیں بھی سمجھتے تھے۔ انسان، حیوانات، جن، پرند تمام آپ کی فوج کا حصہ تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت سنبھالی تو آپ نے ایک شاندار تخت بنوانے کا حکم دیا۔ جنات نے اس تخت کو بڑی مہارت اور ہنر سے کئی سالوں میں تیار کیا۔ یہ تخت ہاتھی کے دان سے بنایا گیا تھا جو کہ لال فیروزہ جیسے پتھروں سے مرصع تھا، اور اس کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھی۔ تخت کے چاروں طرف ایسے نایاب پودے تھے جن کی ڈالیاں سونے کی تھی۔ اس تخت کے دائیں بائیں 1000 سونے کی کرسیاں لگائی گئی تھی جن پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزراء اور درباری بیٹھا کرتے تھے۔ اس تخت کو تخت طاؤس بھی کہا جاتا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر تشریف لاتے تو تمام پرندے معلق ہو کر آپ کے سر پر سایہ کر دیتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تو یہ تخت ہوا میں معلق ہو جاتا اور ہزاروں کوس کا سفر چند لمحوں میں پورا کر دیتا۔ آپ علیہ السلام اس تخت پر بیٹھ کر ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی۔ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتے۔ اس تخت کی ایک خاصیت یہ بھی تھی، اس پر بیٹھنے والے کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کس تیز رفتاری سے سفر کر رہی ہے۔ اس تخت کی رفتار بے مثل تھی، جو کسی بھی سواری کے مقابلے میں بے مثل تھی۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، اس لیے چاروں طرف سے چلنے والی ہوائیں اس سفر کو آسان کر دیتی تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان پہ موت فرمائے۔ آمین۔